اردو زبان کی دوسری کتاب میں نے سبق نمبر 41 تک پڑھا چکا۔ اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر 42 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمسایہ انسان تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کی حاجتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد سے پوری ہوتی ہے، اس لیے انسان گروہ بنا کر رہتے اور ایک جگہ آباد ہوتے ہیں۔ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ انسان تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کی حاجتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد سے پوری ہوتی ہے، اس لیے انسان گروہ بنا کر رہتے اور ایک جگہ آباد ہوتے ہیں۔ جن شخصوں کے گھر قریب قریب ہوتے ہیں وہ ہمسائے کہلاتے ہیں۔ جو نیک اور شریف آدمی ہیں وہ ہمیشہ اپنے ہمسائے کی مدد کرتے ہیں۔ انسانوں میں بدتر وہ انسان ہے جس سے اس کا ہمسایہ ناراض ہو۔ یہ ہمسایہ جو آ رہا ہے نا، ہمسایہ یہ پڑوسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمسایہ ناراض ہو، ہمسایہ برا ہو یا بھلا، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر نیک ہے تم نے اس کا حق ادا کیا، اگر بد ہے تو تم اس کی بدی سے محفوظ رہو گے۔ اس کو نصیحت نہ کرو، اس کے عیبوں کو اپنے عیبوں کی طرح چھپاؤ۔ اگر اتفاقاً ہمسائے سے کچھ رنجش ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ آپس میں ہی فیصلہ کرو۔ عدالت میں نالش فریاد لے کر نہ جاؤ، کیونکہ عدالت کا فیصلہ بڑی قیمت میں حاصل ہوتا ہے، پھر بھی وہ دونوں کی کدورت کو دور نہیں کر سکتا۔ جو سعادت مند بچے ہیں وہ اپنے ہمسایوں کا کام کاج نہایت خوشی سے کرتے ہیں۔ پاس پڑوس کی غریب اور بےکس بوڑھیوں کا سودا سلف بازار سے لا دیتے ہیں اور وہ ان کو اپنے دل سے پیار کرتی اور دعائیں دیتی ہے۔ خدا ایسے بچوں کی عمر میں برکت دیتا اور ان کو خوش نصیب بناتا ہے۔ ابھی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ محفوظ یعنی صحیح سلامت، سعادت یعنی خوش نصیبی، فضیحت کا معنی ذلت یا رسوائی، برکت مطلب زیادہ، کدورت مطلب رنجش یا رنجش آتا، ٹھیک ہے۔